ایک شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے اور بیمار پر پھونکتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے۔ اگر غیر مذہب کے کسی آدمی کو پھونک ماری تو کیا اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا؟ غیر مذہب شخص تو پھر بھی غیر مذہب ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا سے گزرا ہوا ہو پھر بھی اثر ہو جاتا ہے۔ پرانی قبروں پر نئی پھونک مارو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، بلکہ پرانی قبروں سے نئے بندے ظاہر ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ بڑی آسان بات ہے کہ جو کچھ تھا وہ اب بھی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو دنیا سے نکل گئی ہو، ہر نکلی ہوئی چیز موجود ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھیں، پہلے جو بھی تھا وہ موجود ہے، اور یہی آپ کا ایمان ہے۔ اگر آج سے پہلے جتنا کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ تو پھر آپ کا ایمان نہیں رہتا، آپ کے اسما نہیں رہتے۔ کوئی پوچھے کہ کلام اللہ کا سن تصنیف کیا ہے، یعنی قرآن شریف پہلی بار کب لکھا گیا، آپ کہیں گے کہ یہ آج سے پہلے کی بات ہے۔ اگر آپ آج سے پہلے کی بات کو چھوڑ دیں تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو پہلے ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری آج بھی ہو رہی ہیں۔ پرانے جہاد آج بھی لوگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شیعہ سنی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ پرانی بات ہے، لیکن یہ آج کی بھی بات ہے۔ اگر غنچہ کوئی پرانا واقعہ ہے تو یہ جب چاہے تازہ ہو سکتا ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے۔ آج اسلام کی تاثیر وہاں جا سکتی ہے اور وہاں کی تاثیر فوری طور پر یہاں آ سکتی ہے۔ قرآن شریف کی رینج جو ہے وہ پڑھنے والے پر ہے۔ جو آج قرآن شریف پڑھ رہا ہے یہ اس کے مزاج پر ہے۔ پیغمبروں کی رینج زمین سے آسمان تک ہے۔ یہاں کا اشارہ چاند کو وہاں آسمان پر 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، ورنہ عام طور پر تو دنیا کے اندر رینج ہونی چاہیے، مگر آسمان تک ان کی رینج ہے۔ جو نیک لوگ ہیں ان کی زمین پر ایسی رینج ہے کہ فاصلہ جتنا مرضی جغرافیائی ہو ان کے لیے فاصلہ ہے ہی نہیں، فاصلہ صرف آپ تک ہے۔ کلام الہی کا کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک سے اس کی سند ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جس شخص کو کتاب اللہ کا علم تھا انہوں نے کہا کہ دور سے تخت منگوانا کون سی مشکل بات ہے، اور پھر علم الکتاب نے دور سے تخت منگوا لیا۔ تو یہ علم کتاب کتنی دور تک اثر کرتا ہے، بہت دور تک اثر کرتا ہے۔ تو علم الکتاب ہونا چاہیے اور علم الیقین الکتاب بھی ہونا چاہیے۔ جب یہ علم آ جائے، یقین ہو جائے تو دور کے فاصلے کم ہو جاتے ہیں، ہر شے قریب ہو جاتی ہے، کیونکہ دور قریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح سورج کی نسبت سے کوئی دور قریب نہیں ہے، جیسے آج یہاں دن ہے تو 20 میل پرے بھی دن ہی ہے، ایک جیسا سورج چمک رہا ہے۔ اگر آپ سورج کے ذریعے پیغام دو تب بھی ہر جگہ پیغام سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ فاصلے ایسے ہی ہیں، پیدل چلو تو فاصلے دور ہیں، اگر تیز رفتاری سے چلو تو فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ خیال کی رفتار جو ہے وہ ہزارہ کمپیوٹر سے زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے؟ اس دنیا کے سارے ہی کمپیوٹر اکٹھے کر لو، اس سے زیادہ طاقت خیال کی ہے۔ مکمل طور پر جہاں بھی جو خیال ہے وہاں خیال پہنچ سکتا ہے۔ ادھر آپ پھونک مارو ادھر اثر ہو جاتا ہے، یہ اثر ہو سکتا ہے۔ یہ دعا کا اثر ہے کہ اگر کوئی شخص باہر کے ملک میں بیمار ہو اور اس کی ماں باپ یہاں بیٹھے دعا کرتے رہیں تو اس شخص کو وہاں شفا ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے بچے باہر گئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دعا کرتے رہا کریں۔ غیر ممالک میں رہنے والے دعا کی رینج سے باہر نہیں گئے، دعا کی رینج سے وہ اس وقت باہر جائیں گے اگر وہ خیال کی رینج سے نکل گئے۔ جو چیز تمہارے خیال کے اندر ہے وہ دعا کے اندر ہے، اس لیے اپنے خیال کی بھی اصلاح کرو اور دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ہر جگہ اثر کرتی ہے، دور تک اثر کرتی ہے اور سب پر اثر کرتی ہے۔ سر، آپ نے کلام اللہ کی بات کی ہے کہ یہ ازل سے ہے۔ جس وقت اس کی تلاوت کرتے ہیں ہم متاثر ہوتے ہیں، اس کو چومتے ہیں اور اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا مقام جو ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا تعین کریں۔ ایک مفسر اس کا مجموعی تاثر نکال کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، دوسرے مفسر اپنی تفسیر کی ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ فلاں تفسیر جو ہے اس میں فلاں چیز غلط لکھی ہوئی ہے۔ آپ ہمیں یہ ارشاد فرمائیں کہ کلام اللہ کی تلاوت کے وقت ہم کیا تصور کریں اور ذہن میں کیا بٹھائیں جس سے یہ ہمارے قلب پر وارد ہو۔ دیکھو، آپ کا سوال تو بڑا واضح ہے کہ وہ شخص جو عربی زبان سے آشنا بھی نہیں ہے، شان نزول سے بھی آشنا نہیں ہے کہ کون سی صورت کب نازل ہوئی، وہ اس کلام کو کیسے ریسیو کرے۔ آپ کا اللہ آپ کے آنے سے بہت پہلے موجود تھا، اسلام سے بھی بہت قدیم، بلکہ دنیا سے بھی پہلے تھا۔ آپ کا تعلق اللہ کریم سے ہے۔ اللہ کریم کی اگر کوئی کتاب ہو اور آپ کے سامنے آ جائے تو کتاب کی عزت جو ہے وہ مالک کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ ادب کرو گے تو مالک آپ کو دیکھ رہا ہے کہ اس نے میری کتاب کی تقدیس
کی ہے تو وہیں پہ آپ کو اس کا فیض مل جائے گا۔ اب وہ لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے ان کے لیے بھی اس کا ادب کرنا باعث برکت ہے۔ یہ سوال کہ وہ کیسے ریسیو کرے تو صرف دیکھنا بھی باعث برکت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن پاک کو بامانی آپ ایک دفعہ پڑھ لو۔ تفسیر کی بات پوچھتے ہو تو مفسرین نے قرآن کی تفسیر بیان کرتے کرتے دور جدید اور اپنی سیاسی ضرورتوں کو بھی شامل کر لیا ہے۔ آپ اس چیز سے نکل جاؤ۔ اللہ کریم نے یہ کتاب دی ہے، اس کو آپ پڑھو تاکہ اللہ کریم آپ کو آشکار کرتا جائے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اگر ایک مفسر نے دوسرے مفسر کے خلاف لکھا ہے تو یہ فرقے یہیں سے بنتے ہیں۔ آپ کیا کام کرو، آپ قرآن شریف پڑھو، اس کے معنی پڑھو، آپ پڑھتے جاؤ اور ادب کرتے جاؤ، اسی کے اندر آپ کی فلاح ہے۔ کسی تفسیر کا کسی اور تفسیر کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ آپ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اس لیے آپ اس جھگڑے میں ہی نہ پڑو کہ کون کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ریسیو کرو۔ آپ نے درست فرمایا۔ میں عرض کرنے لگا تھا کہ اس پہلو کی طرف ہم اس وقت مائل ہوتے ہیں جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھتے ہیں کہ لوگ قرآن مجید پر غور کیوں نہیں کرتے، تو میں اپنی ہمت کے مطابق غور کرتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے کہ آپ قرآن مجید میں غور کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے کلام میں ذکر انسان کا ہے اور اس کے اندر ذکر اس کائنات کا ہے۔ اب اس کائنات کے ذکر پہ غور کرو اور انسانوں کے کاموں پہ غور کرو۔ عبادت اللہ کی کرو اور خدمت انسان کی کرو۔ اتنی بات آپ سمجھ لیں تو آپ کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کے مفاہیم پر غور کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن کا مطلب اگر اللہ آشکار کرے تو آشکار ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب پر غور سے نہیں ہوگا کہ آپ کتاب میں غور کرتے جاؤ کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کا نزول کیا ہے، اس کی عربی کا کیا معنی ہے، یہ لفظ کہاں استعمال ہوا، کہاں کا معلوم ہوتا ہے، یہ لفظ پہلے کن معنی میں استعمال ہوتا تھا، پھر قرآن پاک کی زبان میں کیسے آ گیا۔ یہ تو لینگویج آف قرآن نہیں۔ آپ قرآن اس طرح پڑھو کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، اللہ موجود ہے اور آپ بھی موجود ہو، خود بخود فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ پر اس نے آشکار کرنا ہے تو خود بخود آشکار ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ چلو۔ خلوص جتنا ہوگا، ادب جتنا ہوگا، قرآن آپ پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ اصل میں قرآن پاک جو ہے یہ آپ کو زندگی کی آسانی عطا فرما رہا ہے، آپ کو کائنات کے مفاہیم بتا رہا ہے۔ قرآن کریم کا علم جو ہے یہ آپ کو زندگی کا علم دے رہا ہے۔ تو ایک اللہ کی بات کو مانتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ اللہ پہلے کہتا ہے کہ یہ کلام متقی کے لیے ہے، تقوی اختیار کرو، معنی خود بخود آشکار ہو جائیں گے۔ آپ نے کتابوں سے معنی تلاش نہیں کرنے، معنی کے متعلق آپ یہ نسخہ دل میں یاد رکھ لو، پکا یاد رکھ لو، اور پھر دوبارہ یہ سوال نہ پوچھنا۔ نسخہ یہ ہے کہ الہامی کتاب کی تفسیر بغیر الہام کے نہیں ہو سکتی۔ تفسیر والا یہ بات کرتا ہے کہ یہاں میرے اللہ کا یہ ارادہ ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا یہاں پر یہ منشا ہے۔ اللہ کا منشا تو اللہ ہی بیان کرے۔ اگر تفسیر اتنی ہی لازمی ہوتی تو کتاب کی تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیان فرما دیتے۔ اس کتاب کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو اور کتاب کی تلاوت کرتے جاؤ۔ کسی درویش نے اس کی تفسیر کم ہی لکھی ہے، صحابہ کرام نے تفسیر کم ہی لکھی ہے، تفسیر علماء نے آ کر لکھنی شروع کی ہے، قرآن کو لینگویج میں پھنسا دیا ہے اور اسلام کو بھی، اور اس کے مفاہیم قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ نقشہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتیں یاد کرو۔ اب بنی اسرائیل کے علاقے کا نقشہ قرآن پاک میں آ گیا۔ قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسرائیل ہے، یہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام تھے، یہاں سے یہاں تک گئے، یہ 3.5 میل کا فاصلہ ہے، یہاں راستے میں چھوٹا سا دریا بھی آتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے فلم بنا دی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون پہ، فرعون کو دکھا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دکھا دیا کہ یہاں سے قومیں گمراہ ہو گئی تھیں۔ قرآن پاک کی کہانیاں بنا لیں، سٹوریز آف قرآن کی فلم بنا لی، اسلام کو فلم بنا دیا، کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ بنا دیے، فلمیں بن رہی ہیں کہ کلام پاک کس طرح نازل ہوا اور پہلی وحی کس طرح آئی۔ یہ تو شکر ہے کہ کسی نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ڈائریکٹ نہیں دکھایا، ورنہ فلم کے طور پر یہ دکھا دیتے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، آپ قرآن کو پڑھو، بے شک معنی بھی نہ آتے ہوں۔ آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے ادب کے ساتھ ان لوگوں نے فلمیں بنائی ہیں۔
اس کو ایسے مت سوچو۔ تفسیریں لکھنے والوں نے بھی لوگوں کو قرآن سے قریب نہیں کیا، اور دین کی زیادہ وضاحتیں کرنے والوں نے بھی قریب نہیں کیا۔ دین عمل کا نام ہے۔ دین کیا ہے؟ عمل کا نام ہے۔ اس کو علم سے باہر نکالو۔ کس سے باہر نکالو؟ علم سے باہر نکالو۔ اب آپ کو دین مل جائے گا۔ دین کو تم نے علم تک محدود کر دیا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ دوسرا کہتا ہے میں نے دوسری کتاب پڑھی ہے۔ اب جو کتاب اس نے پڑھی ہے دوسرا اس سے مقابلہ کرے گا، اور جو دوسرے نے پڑھی ہے وہ پہلے شخص سے اس کا مقابلہ کرے گا۔ دین جو ہے یہ کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ اپنے قریب والے لوگوں سے تعلق رکھو۔ کسی کے ماں باپ خدا نخواستہ بیمار ہوں اور وہ فقہ کی کتاب پڑھ رہا ہو اور تفسیر ہی پڑھ رہا ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بات اللہ میاں کو پسند آئے گی کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے؟ ماں اس سے پانی مانگ رہی ہے، بیٹا پانی دو، کہتا ہے ٹھہر جا کلام اللہ پڑھ رہا ہوں، کلام اللہ کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔ کیا دین میں اس کی اجازت ہے؟ دین نے نہیں دی اجازت۔ قرآن میں اللہ کریم کا کیا حکم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہاں 4 دن کی زندگی کو اس انداز سے گزارو کہ یہاں کے واقعات تمہارے ذریعے اصلاح پذیر ہوں۔ قرآن پاک کو پڑھو، بڑے ادب سے پڑھو، غور سے پڑھو۔ اگر پڑھنا آتا ہے تو پڑھو، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھ لو۔ اگر نہیں پڑھنا آتا تو اس کو دیکھتے ہی جاؤ۔ اگر آپ خانہ کعبہ جاؤ تو خانہ کعبہ کو دیکھتے جاؤ، یہ نہ پوچھنا کہ یہاں پر اینٹ کیا بھاؤ ملی ہے، کس جگہ کی لگی ہوئی ہے، یہاں پر پہلی دفعہ دیکھی ہے، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے، دمشق سے آیا ہے، دمشق کا یہاں سے فاصلہ کتنا ہے، یہ پتھر اونٹ پر لایا گیا تھا کہ گدھے پر، یہ جو پتھر وہاں پر ہے یہ سنگ اسود ہے، یہ سنگ اسود کہاں سے ملا تھا؟ 3 پتھر آسمان سے آئے تھے۔ سنگ اسود یہاں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہوگا، ایک کسی اور جگہ ہوگا تو یہ مقدس ہی ہونا چاہیے۔ سنگ اسود کی ہسٹری شروع کر دیتے ہیں، ہسٹری کرنے سے تقدیس رہ جاتی ہے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا حکم ہوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب حج کا موقع آئے تو حاجیوں کو حج کے فوراً بعد واپس بھیج دو، ایسا نہ ہو کہ ادب جو ہے وہ پہلے مانوس ہو جائے، پھر بے تکلف ہو جائے اور گستاخ ہو جائے۔ ادب گستاخ کیسے ہوتا ہے؟ زیادہ فیملیرٹی کی وجہ سے۔ حاجی کہتے ہیں کہ ہمیں 10 دن مکہ شریف میں رہنے کا اتفاق ہوا، پھر 11واں دن بھی مکہ میں گزارا، اب مکہ رہ گیا، شریف گیا۔ پھر کہتے ہیں مکہ میں مہنگائی بڑی ہے، میرے روزانہ بہت پیسے لگ جاتے تھے، بڑا خرچہ ہو گیا، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، بد مزاج ہیں، سنگ لاکھ چٹانیں ہیں۔ اب یہ شخص نزاکتوں کی بجائے کوئی اور چیز نوٹ کر رہا ہے۔ اس طرح وہ شخص ادب سے باہر نکل جاتا ہے۔ محبت والا یہ کہتا ہے کہ دوست کے ساتھ گئے، بڑا لطف لیا، سلام کیا، حاضر ہوئے، وہ جو مالک کا گھر ہے اس کے گھر کے کتے بھی اچھے لگتے ہیں، تو اچھا، تیرے غلام بھی اچھے، اس شخص کا جھگڑا ختم ہو گیا۔ بجائے محبت کی تم لوگ تحقیق کرنی شروع کر دیتے ہو۔ تحقیق کرنے والا جو ہے وہ تقدیس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تحقیق میں آپ تقدیس بیان نہیں کرتے ہو۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں تقدیس کرتا ہوں تو تقدیس تفسیر نہیں بنتی، اس لیے اس کو ادب میں رکھو، آپ ادب میں رہو۔ اور یہ جو علم ہے صرف اپنے علم کو علم کہو جتنا آپ کے عمل میں آ رہا ہے۔ اللہ کریم نے پرانی قوموں کے متعلق جو فرمایا ہے وہ وہاں کی زبان اور وہاں کی زندگی کے مطابق آیا۔ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پرانی قوموں کو یہ علم تھا اور یہ واقعات تھے، انہوں نے فلاں غلطی کی تو یہ سزا ہو گئی، اور تم غلطی نہ کرنا، نہیں تو تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اب آپ اس غلطی سے بچ کر آگے نکل جاؤ، آگے عمل ہے۔ تو جو متقی ہیں ان کے لیے یہ واقعہ ہے اور ان کے لیے فوز و فلاح ہے، اور جو لوگ جھوٹے ہیں ان کے لیے بڑے خوف کی زندگی ہوگی۔ صرف بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ کرنا مقصود ہے کہ آپ سجدے میں داخل ہو گئے ہو یا نہیں، آپ چلتے جاؤ۔ تو قرآن پاک کو تفسیر بنانا، تفسیر کا مقابلہ تفسیر سے کرنا، یہ ساری علم کی موش گافیاں ہیں۔ آپ صرف یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ معنی ہے، یہ مفہوم ہے، آنے والے لوگ اس پر عمل کریں۔ اگر فرض کرو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ دیکھا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ صرف ان کا واقعہ نہیں ہے۔ اگر یہ ان کا واقعہ ہوتا تو یہاں تک کیوں آتا؟ یہ تو آپ تک آ چکا ہے۔ یہ صرف کہانی نہیں ہے کہ فرعون کے جادوگر سانپ لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینک دیا۔ اللہ کریم کا مقصد کہانی بتانا نہیں ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں کہیں کوئی طاقتور بادشاہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو طاغوت میں استعمال کرے گا تو ایک کمزور آدمی بھی اس کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے پاس ایسا علم ہے اور ایسی طاقت ہے، وہ اپنے پیغمبر کو اذن دے دیتا ہے کہ فرعون کو ختم کر دو۔ پیغمبر کہتا ہے میں نے تو اس کے گھر میں پرورش پائی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پالنے والے تو صرف ہم ہیں، اب اپنی عصا لے کے اس کے پاس جاؤ۔ اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصا ہے۔ اللہ نے کہا اس سے تم کیا کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس سے درختوں کے پتے توڑتا ہوں اور بھیڑوں کے ہانکنے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ جب جادوگروں کے سانپ آئے تو حکم ہوا کہ
حصہ پھینکو، اور وہ ید بیضا بن گیا۔ فرعون طاغوت میں آ گیا تھا، اس کی طاقت کا دار و مدار جادو پر تھا، سامری اس کا جادوگر تھا، جادو کا توڑ عصائے موسیٰ علیہ السلام آ گیا اور کھیل ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ کریم نے بتایا کہ عام طور پر جابروں کو چھوٹے چھوٹے واقعات کے ساتھ توڑا جاتا ہے۔ اب یہ واقعہ آپ تک آیا ہے تو پرانے لوگوں کے واقعات کو وہیں تک نہ سمجھو، اب اس چکر میں نہ پڑ جاؤ کہ کون سا فرعون تھا اور اس کی قبر مصر میں کہاں ہے اور اس کی ہڈیاں کہاں ہیں اور وہاں کتنا خزانہ ہے۔ اس بات کو چھوڑ دو، یہ دیکھو کہ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ کمزور کو طاقت دے تو وہ بڑے جابر کو اڑا سکتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر چلاؤ اور عمل کے راستے پر چلو، اور جب آپ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہو تو یہ یاد رکھو کہ یہ کلام اللہ کریم کا کلام ہے اور اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ تک آیا ہے، بس اتنا کافی ہے۔ یعنی کہ اس کلام میں دو باتیں ہیں، اور اس طرح آپ کا ایمان پورا ہو گیا اور کلمہ پورا ہو گیا کہ بھیجنے والا اللہ ہے اور سنانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اور کیا چاہیے؟ جب آپ قرآن پڑھو گے تو آپ پر اس کی ہر چیز آشکار ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ جو آدمی عربی نہیں جانتا اس کو عربی میں نماز کا حکم ہے، چاہے اس کی اپنی زبان کوئی بھی ہو، یہی اس کا اعجاز ہے کہ قرآن کو عربی میں پڑھو۔ یہ بات یہیں تک ہی مکمل ہے، کسی جگہ پر یہ نہیں کہا گیا کہ تم اس کی تفسیریں کر لو۔ قرآن پاک جس دن مکمل ہوا اسی دن تک کا علم حاصل کرو۔ تفسیر بیان کرتے کرتے مفسر اپنے دور کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج کے زمانے کی بات یہ ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک جہاں تک مکمل ہوا وہیں تک پڑھو، جہاں تک دین مکمل ہو گیا وہیں تک دین ہے۔ اس کے بعد جو کچھ اس میں اضافی شکل آئی ہے اس کو دیکھتے جاؤ۔ کتابوں کا کیا مقام ہے؟ آپ کو 1000 بار بتایا ہے کہ کتابوں کا وہاں پر مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنی کتابیں پڑھو جتنی اس دن تھی، جس دن اللہ کریم کا ارشاد ہوا کہ آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ اس دن جتنی کتابیں تھیں کافی ہیں۔ کتنی کتابیں تھیں؟ اسلام کی لائبریری میں کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ بعد کی اسلامی کتابیں اس لیے ہے کہ لوگوں کو علم کا لگاؤ ہو، علم کے لگاؤ کا نشہ عمل سے دور کر دیتا ہے۔ عمل بہت سادہ سی بات ہے، عمل کرتے جاؤ، تفسیروں کا مقابلہ نہ کرو۔ مفسرین جو اپنی مرضی کرتے جائیں، ایک نے دوسرے کے خلاف کہا، دوسرے نے تیسرے کے خلاف کہا، تو آپ اپنا راستہ لو۔ اسی طرح ڈاکٹروں کا فرق بیان نہ کرو، کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر بات کرو۔ اسی لیے تو لوگ تلاش کرتے ہیں، اگر ایک ڈاکٹر سے فائدہ نہیں تو کسی اور کے پاس چلا جا، لیکن یہ ہے کہ اپنی دوائی ضرور لو۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے، اور ڈاکٹروں کے متعلق جھگڑا نہ کرو کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، اب کہیں مقابلہ نہ شروع کر دینا، ایسی بات نہ کرو۔ اپنا راستہ لو اور چلتے جاؤ۔ قرآن پاک کو پڑھو، یہ تمہارے اللہ کا کلام ہے اور اس کو بیان فرمانے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ اس کے پڑھنے سے فیض ہوگا اور دونوں کی طرف رجوع ہوگا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن شریف پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے قرآن شریف ابھی نازل ہو رہا ہے۔ ممکن ہے آپ کو یہ کیفیت مل جائے کہ قرآن شریف ابھی نازل ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے تو ابھی نازل ہو رہا ہے کیونکہ آپ ابھی پڑھ رہے ہو۔ کتاب سمجھ کے نہ پڑھنا، بلکہ اس کو اللہ کی زبان سمجھ کے پڑھنا، اس کو اللہ کا ارشاد سمجھ کے پڑھنا۔ تفسیروں والا قرآن شریف بھی نہ پڑھنا کہ کون سا پڑھنا ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ اللہ کیسے بول رہا ہے، آپ یہ محسوس کرو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بات آئی تو سارے انوار و تجلیات خود کھلتے جائیں گے۔ اب آخری بات کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم لائبریری میں زندگی کو تلاش کرو اور زندگی لائبریری کے دروازے سے باہر نکل جائے۔ اس طرح ہے کہ آپ ماں باپ کی حقوق پر کتاب پڑھ رہے ہیں جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ بس قرآن پڑھتے جاؤ، یہ خود بخود دل پر وارد ہو جائے گا۔ اپنے عمل کو آسان بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ عمل کو آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے عمل کو ڈیفائن کر لیا جائے کہ زندگی میں عمل کرنا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ عمل کے راستے میں چلتے چلتے ایک اور عمل پیدا ہو جائے۔ پہلی بات عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ یہ نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور کلمہ شریف ہے، یہ عمل جاری رکھو۔ یہ کمائی ہے، یہ خرچ ہے، اس کے اندر حلال حرام کی یہ تمیز ہے، اور جو رزق دیا گیا اس میں سے خرچ کرو، اور نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہو۔ یہ موٹی موٹی باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں۔ اپنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بیگانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ سب درجہ بدرجہ اللہ کریم نے فرما دیا ہے۔ والدین اور اقربا کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، انہیں مال کے قریب قریب رہو۔ تو پہلے عمل کو ڈیفائن کر لیا اور پھر عمل کر لیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ سماج کے اندر مروجہ قوانین کے مطابق عمل کریں، یہ سماجی عمل ہے۔ اس میں اصلاح کرنا یا اصلاح لینا، سماج میں کسی سے ڈیلنگ کرنا سب شامل ہیں۔ پھر تنہائی میں آپ کو باطن کی دریافت کا عمل کرنا چاہیے۔ سماج کے ساتھ تو ظاہری رواداری کا تعلق ہے، تنہائی میں آپ کا باطن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے اعمال میں کچھ اعمال ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں۔ ظاہری اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جب ایکچولی آپ موو کرتے ہو، ڈیل کرتے ہو، لینا دینا کرتے ہو، بات چیت کرتے ہو، کلام کرتے ہو، پیدل چلتے ہو، سیاست کرتے ہو اور دوسرے عمل کرتے ہو۔ یہ عمل کیا ہیں؟ یہ ظاہری عمل ہیں۔ باطنی اعمال کیا ہیں؟ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ضمیر کی آواز، قیامت کا انتظار، عاقبت پر یقین کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اندر کی چنتا کو دور کرنا اور اللہ کے قریب رہنا۔ یہ اندر کی بات ہے، ظاہر کی بات نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ کے باطنی اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے اور اعمال ظاہری کی بھی اصلاح ہونی چاہیے۔ ان میں کنفیوژن نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اعمال نیت میں باطنی ہیں اور عمل میں یہ ظاہری ہیں۔ نیت کا ایک اور عمل ہے، نیت جو ہے یہ باطن میں ہوتی ہے، اس کا بھی ایک عمل ہے۔ آپ کے باطن کا عمل یہ ہے کہ آپ کے اندر کی اصلاح ہونی چاہیے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ گویا کہ اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ تزکیہ کیسے ہونا چاہیے؟ نفس کے شر سے بچنا چاہیے، اپنا باطن کلیئر ہونا چاہیے، خود پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ دو بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے باطن کو خراب کرتی ہیں۔ ایک تو پیسے کی ہوس، پیسے کی ہوس سے دل کی بیماری ہوتی ہے۔ پیسے کی ہوس یا پیسے سے محبت دل کی بیماری ہے اور یہ ضرورت کے نام پر پیدا کی جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے کہ فلاں ضرورت ہے اور اس طرح ضرورت کے نام پر انسان پیسے کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کا باطن کمزور ہو جاتا ہے۔ دوسری بیماری لذت وجود ہے، یعنی اپنے وجود کو لذت کے قریب رکھنا۔ لذت کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے، کھانے کی ہو، سونے کی ہو، خواہشات میں رہنے کی ہو، یہ بھی باطن کی بیماری ہے۔ اگر آپ باطن کی بیماری سے بچ جاؤ اور ظاہر کے کام کرتے جاؤ تو پھر ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو دو قسم کے اعمال ہیں، اعمال ظاہری اور اعمال باطنی۔ ظاہری اعمال وہ ہیں جن کا مشاہدہ لوگ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں گئے تھے، جنازے میں آپ شامل ہوئے تھے، دوست کی شادی پر آپ گئے تھے، اس طرح کے اعمال ظاہری ہیں۔ باطن یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، آپ نے خوف خدا کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور اس کو کیسے کیسے یاد کیا۔ یہ سارے آپ کے باطنی اعمال ہیں۔ آپ کا ارادہ نیک ہو جانا چاہیے۔ اگر ارادہ مسلمان ہو جائے پھر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر ارادہ مسلمان نہ ہو اور چاہے عمل جتنا مرضی مسلمان ہو تو وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا بلکہ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا اللہ جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ سماج میں مسلمان ہونا آسان ہے لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہوتا ہے۔ تنہائی کا وہ وقت جب آپ کے پاس کوئی وزٹر نہ ہو، آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو، صرف آپ ہوں اور آپ کی تنہائی ہو، پھر آپ مسلمان ہیں۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں زیادہ سیکھنے کی کوئی بات نہیں۔ باطن یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے ارادے کے ساتھ ہو جائے۔ اگر عمل خدا کی طرف جا رہا ہے تو ارادہ بھی خدا کی طرف جائے۔ اگر آپ حج کرنے جا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ ارادہ پیچھے رہ جائے اور آپ حج کرنے آگے نکل جاؤ۔ نیت پیچھے رہ گئی اور آدمی حج پر چلا گیا۔ نیت بھی ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ آپ جو اللہ کے گھر کی طرف فاصلہ طے کرتے ہو اسی طرح آپ کا ارادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو اور صرف سفر ہو تو یہ نیکی کا سفر نہیں ہے۔ نیکی کا سفر یہ ہے کہ ارادہ ہو، نیت ہو اور آپ کا دل بھی سفر کرے اور آپ کا وجود بھی سفر کرے۔ کام بس اتنا ہے کہ ظاہری اعمال باطنی ارادوں کے ساتھ چلے۔ کام بہت آسان ہے کہ جو آپ کر رہے ہوں وہی آپ اصل میں ہوں، یعنی جو ظاہر کر رہے ہیں وہی آپ کا باطن ہونا چاہیے۔ اگر آپ ظاہری طور پر پارسا ہو تو باطنی طور پر بھی پارسا ہو جاؤ۔ ظاہر باطن میں فرق نہیں ہونا چاہیے، اتنا آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہو تو واقعی ایسا ہو کہ آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو واقعی آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو آپ کے ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اس کو مٹا دینا جو ہے یہ آپ کا عمل ہے۔ عمل کیا کرنا چاہیے، اس کی کیا رینج ہے؟ آپ کے ظاہر باطن کا فرق مٹ جائے۔ آپ کے ظاہر باطن میں فرق اس طرح آتا ہے کہ آپ کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تاکہ اللہ کی یاد کے بارے میں پتہ کریں اور وہاں جا کر کاروبار ٹھیک کرنے کی دعائیں کروائیں گے۔ یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ اسی طرح اللہ کے گھر جا کر حج کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ مجھ پر کیا کیا مصیبتیں آتی ہیں، پیسے جمع کرتا ہوں پھر ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایسا مال دے کہ ہمیشہ کے لیے مال رہ جائے۔ اللہ کے گھر جا کے مال مانگ رہا ہے۔ تو یہ ہے ظاہر اور باطن کا فرق۔ اصل مانگنے والی چیز یہ تھی
کہ اپنے پاس بلا، جب اس نے بلا لیا ہے تو یہ واپسی کی دعا مانگ رہا ہے۔ یہ فرق مٹا دینا چاہیے، یہ اصل عمل ہے اور آسان عمل ہے، اس لیے ظاہر باطن کا جو فرق ہے اسے مٹا دینا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں مانگنے والی کیا چیز ہے۔ اگر اللہ سے مانگنا پڑے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگنا پڑے تو اللہ کی یاد مانگو، بس یہی تک ہی مطلب ہے۔ زندگی کے اندر ظاہر باطن کا فرق جتنا ہے اسے مٹا دو، پھر آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ عمل کی رینج اتنی ہے، ہیرا پھیری بند ہونی چاہیے۔ ہیرا پھیری کیا ہے؟ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر طاقتور بنانے کی خواہش ہیرا پھیری ہے۔ طاقتور کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمارا جھنڈا لگا ہو اور ہمارا قلعہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آج کل سارے قلعے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ شاہی قلعہ کیا ہے؟ کھنڈر ہے۔ سارے محلات جن میں بادشاہ رہا کرتے تھے آج کل کھنڈر ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ بیچارے بغیر ایئر کنڈیشن کمرے کے، بغیر ٹیلی فون کے رہتے تھے، کئی ہفتے گھوڑے پہ سفر کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ کو دیکھ لو، ان کے خزانے میں 2-4 لاکھ ہوتے تھے، اور آج کل انفرادی اکاؤنٹ میں کتنی دولت ہوتی ہے۔ سکندر اعظم کہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کے آیا اور عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آج کل آپ بوئنگ اور سپر سونک جہازوں پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو۔ اس وقت بادشاہ کسی سے بہت خوش ہوتے تھے تو گھوڑا دے دیتے تھے، مثلا کسی کو پرگنہ کا ضلع دے دیا، اب وہاں سے کیا آمدنی ہونی تھی۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھو کہ اس میں کیا کیا ہے۔ گاڑیاں پھرتی ہیں اور آپ کے کیسے کیسے مکان ہیں۔ زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ ٹی وی چلا دے تو انگلینڈ کی آواز آ جاتی ہے۔ آپ یہ سمجھو کہ اصلی زندگی کیا ہے اور اصل بات کیا ہے۔ یہ ہے غور والی بات۔ آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ الجھ جائیں۔ آسان عمل کیا ہونا چاہیے؟ یہ کہ زندگی میں بیٹھنا بھی آسان ہو اور اسے چھوڑنا بھی آسان ہو، آپ دقت میں نہ پڑ جانا۔ زندگی کو چھوڑنا آسان ہونا چاہیے، اس طرح کہ یہاں بیٹھے اور پھر یہاں سے چلے گئے۔ جیسے کوئی پنچھی دیوار پر بیٹھا، پھر ادھر سے دیوار والوں نے آواز دی اور وہ اڑ گیا، اس کو دقت نہیں ہوئی، آپ نے اڑا دیا اور پنچھی اڑ گیا۔ اسی طرح یہ پنجرہ خالی رہ جائے گا، پنچھی اڑ جائے گا، آپ پنچھی ہو۔ یہ پنچھی آپ کا باطن ہے۔ پنچھی کیا ہے؟ یہ آپ کا باطن ہے۔ اور آپ کا ظاہر کون ہے؟ یہ پنجرہ جو آپ کا وجود ہے۔ تو وجود کی حفاظت کرو، کہیں یہ کمزور نہ ہو جائے، اور پنچھی کا خیال کرو کیونکہ اس نے ساری کارروائی کرنی ہے۔ اصلی کہانی جو ہے یہ ہے، اپنے اصل کو پہچانو۔ آپ کا اصل آپ کا باطن ہے۔ یہ جو پیسے کی محبت ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بادشاہ بنا دے گی، تب بھی بیکار ہے۔ آپ یہ پہچانا کرو کہ آپ سے پہلے دنیا میں لوگ کتنی تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں۔ آپ کو بڑا اچھا زمانہ ملا ہے اور اچھے واقعات ملے ہیں، اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہے۔ آپ کو آسائشیں ملی ہیں، آسانیاں ملی ہیں، آپ کو ڈیولپڈ زمانے ملے ہیں، اور آپ کا ماحول ایسا باخبر ہے کہ صبح آپ کے پاس اخبار چھپ کے آ جاتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا چھوٹے سے چھوٹا ریکارڈ بھی آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ بس یہ لوگ ذرا اپنے مطلب کے لیے کہانی آگے پیچھے کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ آپ یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ جھوٹے نہ بننا اور منافق نہ بننا۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے عمل اور ارادے میں فرق ہو۔ اگر آپ نیکی کا عمل کر رہے ہیں تو ارادہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ عمل کی اتنی رینج ہے، کہیں بادشاہوں والا عمل نہیں کرنا۔ یہ جتنے محلات تھے سب کھنڈرات ہو گئے ہیں، سب لوگوں نے کھنڈر بن جانا ہے۔ میں مایوسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ آپ کو حقیقت کی بات بتا رہا ہوں کہ 4 دن کی زندگی کے اندر اس میلے کو غور سے دیکھو، پھر یہ نہ ہو کہ آپ کی آنکھ اس وقت کھلے جب یہ بند ہونے کو ہو۔ اس وقت کوئی اور وقت نہیں ملے گا، نو سیکنڈ ٹائم۔ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ایک اور ٹرم دے دو، اللہ تعالیٰ کہے گا اب کوئی ٹرم نہیں ملے گی۔ کافر اس وقت بڑا چلائے گا، وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے، کاش میں مٹی ہوتا تو بہتر تھا۔ تو آپ انسان ہونے کا فائدہ اٹھاؤ، کسی کے ساتھ نیکی کر جاؤ۔ انسانوں کے ساتھ نیکی کیا ہے؟ آپ یہ کریں کہ کسی انسان پر اس کے حق سے زیادہ مہربانی کر دیں، کسی کی غلطی کو دل سے معاف کر دو۔ بہت زیادہ پہلوان بننے کی کوشش نہیں کرنا، سادہ سی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو، اور زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی عافیت ہوگی۔ زندگی اصل میں اندر سے سادہ ہی ہوتی ہے۔ آپ لوگ آج بھی گندم کھاتے ہو، ماڈرن دور ہے، کاش آپ کچھ اور کھاتے، ہیرے کھانے شروع کر دیتے، مگر وہ کہتا ہے وہ تو پتھر ہیں، وہ کیسے ہم کھائیں گے؟ پتھر تو نہیں کھا سکتے۔ آپ نے کھانا گندم کو ہی ہے، رہنا آپ نے اپنے گھروں میں ہے، سونا آپ نے اسی طرح ہے جیسے تنہا انسان سوتا ہے، اور پیدا ویسے ہونا ہے، مرنا ویسے ہی ہے۔ آج کا انسان بھی اسی طرح روتا ہے جیسے اس کے بڑے ابا روتے تھے، آنکھوں سے اسی طرح آنسو آئیں گے، آنسوؤں میں بھی چینج نہیں آئی۔ پھر ڈیولپمنٹ کیا ہوئی؟ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ اس ڈیولپمنٹ کے نام پر گمراہ نہ ہو جانا۔ ڈیولپمنٹ کے نام پر انسان پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب کچھ تو وہی ہو رہا ہے، صرف ایک بات یہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ اب وہ یہ بہتان شروع کر دے گا، اور پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ میرے روبرو
پہلو آئیں گے، پھر میں انہیں بتاؤں گا کہ یہ وہ دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور وہ دن وہاں آئے گا، اور وہ دن ضرور آئے گا۔ اور اپنے دل کو اطمینان بخشو۔ اطمینان کیا ہوتا ہے؟ جو مکان آپ کے پاس ہے بہت اچھا ہے، اور اس کو اور بھی اچھا کر لو۔ عمل کرنے کے لیے میرا خیال ہے زندگی بہت کافی ہے۔ خواہش اور حاصل کا فرق مٹا دو، جو ملا ہے اس پر قناعت کرو، زیادہ لے سکتے ہو تو لے لو، اپنی اولاد پر راضی رہو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتے رہو، اور آپ کے پاس جو علم ہے وہ بہت کافی علم ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں زندگی میں عافیت میں رہو، اور یہاں سے رخصت ہونا بھی آسان ہو جائے۔ عمل صرف اتنا ہے، اس سے زیادہ عمل کوئی نہیں ہے۔ غم بھی ملے گا اور خوشی بھی ملے گی۔ آدمی اگر رخصت نہ ہوتا تو پھر بڑی بات تھی، اگر انسان نہ مرتا تو پھر یہ زندگی کچھ اور ہی ہو جاتی۔ یہ تو انسان کی غلطی ہے کہ وہ چلا جاتا ہے اور آپ سب عزیزوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ آپ لوگ اور ہی کام کرتے رہتے ہیں، اور کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت نکل جاتی ہے۔ آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے۔ آسمان کو ضرور دیکھو، مگر یہ خیال رہے کہ زمین پہ کھڑے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین ہی پاؤں سے کھسک جائے۔ بس اتنی سی بات یاد رکھو، اللہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنے سے آدمی فنا سے نکل جاتا ہے۔ سر صاحب یقین کی میت سے یقین کی دولت اور نعمت کیسے میسر آتی ہے، اس کی کچھ وضاحت کریں۔ آپ ایک اچھا لفظ استعمال کر گئے ہیں، یعنی میت۔ میں بتاتا ہوں کہ میت کیا ہے۔ اگر آپ کسی صاحب یقین کے ساتھ چل رہے ہیں تو اس سے یقین کی دولت ملتی رہے گی۔ گھر میں بیوی بچوں کا جو ساتھ ہے، آپ اس ساتھ کو صرف نبھاؤ، اور اس ساتھ میں سے کوئی چیز نہ نکالو۔ مثلاً آپ شادی کرتے ہو، اس طرح میاں بیوی دونوں کا تعلق ہو گیا، تو تعلق کو کسی کام کے لیے استعمال نہ کرو۔ اگر اس طرح کی عادت ہے تو یہ عادت نکال دو۔ اپنی زندگی سے کون سی عادت نکالنی چاہیے کہ تعلق کو ذریعہ بنا کر کوئی کام نہ حاصل کرنا؟ اگر یہ بات چھوڑ دو تو تعلق جو ہے بذات خود بڑا کام ہے، تو صاحب یقین کے ساتھ تعلق ہی یقین ہے، تعلق کا نبھا جانا ہی یقین ہے۔ اگر کوئی کہے کہ مرشد کے ساتھ آپ کا تعلق کب تک رہا، تو آپ کہیں کہ ہمیشہ سے تھا اور رہے گا۔ کیا آپ کو اس سے کچھ ملا؟ تو آپ کہیں کہ ملنے کی بات نہیں بلکہ تعلق قائم ہے۔ تعلق میں فائدہ حاصل کرنا بڑی بیماری ہے۔ تعلق کو تعلق تک رکھو۔ کل بھی تعلق تھا، آج بھی تعلق ہے۔ کیا ہے؟ کل بھی تعلق تھا اور آج بھی تعلق ہے۔ خواہ کام ہو جائے یا کہ نہ ہو، تعلق کو قائم رکھو۔ مثلاً آپ کو آپ کے بھائی نے بہت نقصان پہنچایا، مگر بھائی ہونا ایک تعلق ہے، اور بیٹا بڑا گستاخ نکل آیا، مگر بیٹا ہونا ہی تعلق ہے۔ اگر کسی دوست نے کام نہیں کیا تو نہ کرے، تعلق قائم رکھو، تعلق کو فائدے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اسی طرح مشائخ کرام کے ساتھ تعلق دراصل خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ تعلق کیا ہوتا ہے؟ مشائخ کے ذریعے اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ کسی درویش نے اللہ کے بارے میں بتا دیا تو تعلق ہو گیا۔ تیسرے دن آپ نے اللہ تعالیٰ کو درخواست دینی شروع کر دیں، یا اللہ ایک تو ہماری اچھی سی نوکری لگا، پھر کاروبار بہتر کر دے، 2 دکانیں 4 کارخانے دے دے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ تعلق ہی توڑ دو، کیونکہ تم نے تعلق کو ہمیشہ ہی اپلیکیشن بنایا، تعلق کو ہمیشہ ہی درخواستیں بنایا، اور ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے رہے۔ کبھی تعلق کا ریگارڈ نہیں کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی ہے کہ آج ہم تیرے روبرو ہیں۔ یہ کافی بات ہے کہ ہم آج تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، ورنہ وہ شخص اللہ کے پاس بیٹھ کے بھی ٹائپ کرتا جا رہا ہے، 6 سال سے مانگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا مانگ رہا ہے۔ آپ لوگ نظر کی خیر مناؤ، نظارے تو بڑے ہیں مگر نظر کمزور ہوتی جا رہی ہے، اور آپ نظارے مانگ رہے ہیں۔ نگاہ کمزور ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نظارے کی قدر کیا ہوتی ہے۔ جب تک نگاہ قائم ہے، دنیا کے نظاروں کا شکر کے ساتھ استقبال کر لو۔ جب تک ذہن موجود ہے، دنیا کو غور سے دیکھ لو اور کائنات پہ غور کرتے جاؤ۔ جب تک دل موجود ہے، کچھ دل بری کے کھیل کرتے جاؤ۔ صحت موجود ہے تو خدمت کرتے جاؤ۔ وجود کے ساتھ پیسہ موجود ہے تو غریب کی خدمت کرتے جاؤ، کیونکہ موجود اور لا موجود برابر چلتا ہے۔ دنیا میں ہونا اور نہ ہونا ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنے فن کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے حاصل کے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرتے جاؤ۔ یہی بڑی کافی بات ہے۔ لیکن آپ صرف مانگتے جاؤ گے، ایسا نہ ہو کہ آپ مانگتے چلے جاؤ اور جب جانے کا وقت ہے تو ساری بات ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کتابیں اکٹھی کر رہا ہے کہ میں پڑھوں گا، لائبریری بن گئی، آج لائبریری مکمل ہو گئی، مگر آج بندے کی زندگی مکمل ہو گئی۔
ایسے کبھی دیکھا آپ نے؟ ایک شخص نے دنیا میں بڑی شاندار بہشت بنائی اور جب اپنی بہشت میں داخل ہونے لگا تو دروازے پہ اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اسرائیل نے پوچھا تم کون ہو؟ کہتا ہے میں اس بہشت کا مالک ہوں۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اسرائیل نے کہا میں تمہاری جان کا مالک ہوں، اور وہ اس کی جان لے کے چلا گیا۔ وہ ڈرا کے جان لے کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ کرو کہ اس کا انتظار کرو اور آرام سے چلے جاؤ، ورنہ وہ ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کرا لے گا۔ اس کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور مختلف جگہوں سے بندوں کو لینا ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ کرو کہ پہلے سے تیار ہو جاؤ۔ اس نے آپ کو ٹائم نہیں دینا ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے آپ کچھ کر جاؤ۔ پہلا کام یہ کرو کہ اپنی زندگی پر راضی ہونے کا اعلان کر جاؤ کہ یا اللہ ہم اپنی زندگی پر راضی ہیں۔ یہ مکمل اعلان کر لو۔ کیا اعلان کرنا ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش والے سماج پر راضی ہیں، اور اگر تو توفیق دے تو ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اگر توفیق نہ دے تو ہم اپنی رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ جتنی وہ طاقت دے اتنا ہی آپ خیال رکھو، طاقت سے باہر جانا ہلاکت ہے۔ اور یہ کہو کہ یا رب العالمین ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کا عطا کیا ہوا آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہوا دین قبول کیا، دل و جان سے قبول کیا، اور اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوئی ہے وہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ہمارے ارادے میں کوتاہی نہیں ہے، اس لیے ہماری غفلتوں کو تو درگزر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا یہ کلام ہونا چاہیے۔ یہ اعلان کرتے جاؤ اور دعا کرتے جاؤ، جہاں موقع ہو انسان کی خدمت کرو اور اللہ کو یاد کرو۔ زندگی میں کوئی بھی واقعہ نظر انداز نہیں ہوگا، ہر کیا ہوا کام آپ کے راستے میں آئے گا۔ قبر میں جاؤ گے تو اچانک ایک چراغ جل جائے گا، آپ سوچو گے یہ اندھیرے میں چراغ کہاں سے آیا؟ پتہ چلے گا کہ جو تو نے فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کی تھی یہ اس کا چراغ بن گیا۔ کسی آدمی سے کوئی نیکی کی ہے تو وہ چراغ بن جائے گا، اور عشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چراغاں ہو جائے گا۔ اس طرح قبر پر چراغاں ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے یہ زندگی بہت آسان ہے، اگر اللہ کو یاد کرتے جاؤ، بندوں کی خدمت کرتے جاؤ، آسانی سے چلتے جاؤ، اللہ کے کاموں پر راضی رہو، یہاں رہنے میں بھی رضامندی ہو اور جانا بھی رضامندی سے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کا استعمال اچھی طرح کر جاؤ۔ اگر اس نے دماغ عطا کیا ہے تو اس کا استعمال اچھا ہو جائے، وجود دیا ہے، نگاہ دی ہے، پاؤں دیے ہیں، تو ان سب پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی میں ان نظاروں کو دکھایا اور دیکھنے والی ہماری آنکھ بنائی، سوچنے والا دل بنایا اور محبت کرنے والا دل بنایا۔ ہمارا یہاں رہنا جو ہے تیری مہربانی سے ہے، پھر تو جب چاہے گا ہم تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے یا حاضر کر دیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، قریب کے آدمی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ دار، عزیز، بھائی اور بہنیں بچھڑ جاتے ہیں، اور انسان چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے، روتا ہے تو رو بھی نہیں سکتا۔ کیا روئے گا؟ کب تک روئے گا؟ انسان ابھی پچھلے غموں کو رو رہا ہوتا ہے اور نیا غم سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ موت کا ڈر تو بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے جب جاؤ گے تو وہاں آپ کے ماں باپ ہوں گے، دادا ہوں گے، باقی سب بزرگ وہاں ہوں گے۔ جن کو یہاں یاد کرتے ہو وہ وہاں ہوں گے، وہاں پر بڑے میلے ہوں گے، دنیا کے سارے عظیم واقعات وہاں ہوں گے۔ جو آپ کا سارا علم ہے ماضی کا وہ وہاں پر حال ہوگا، اس لیے موت کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ یہ سارا آپ کا خیال ہے کہ وہاں کیا ہوگا، وہ تمام حال ہوگا جس کو آپ یہاں یاد کر رہے ہیں، وہاں پر اس کا دیدار ہوگا، وہاں پر یاد دیدار بن جائے گی۔ اس لیے ایسی کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ نہ آئے تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ کتنے ہی لوگ اعلان کرتے کرتے خدا بنے لیکن اپنے تک نہ پہنچ سکے، اور آخرکار اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اگر اللہ چاہے تو جہاں چاہے انسان کو روک سکتا ہے، اللہ کی رحمت ہو تو اچانک رک جانے کا احتمال ہو جائے گا، وگرنہ ختم ہونے کا احتمال رہے گا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اچانک واقعہ ہو جائے آپ لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اچانک کوئی واقعہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس طرح یقین کی دولت میسر آ جاتی ہے، اور یہ دولت میت کی وجہ سے ملتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے مالک۔ سر ہمارا ملک اسلامی ہے اور سارے مسلمان ہیں، مگر کسی دینی جماعت کو ووٹ نہیں ملتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بات بڑی آسان سی ہے، سوال کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن سوال نہیں ہو پاتا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی نیک جماعت یا نیک انسان اپنی نیکی کی سپورٹ غیر نیک لوگوں سے لینا چاہے تو اس کا یہی حشر ہوگا۔ نیکی کو صرف نیک آدمی اچھا سمجھے گا۔ آپ کی نیکی کو کون اچھا سمجھے گا؟
نیک انسان مثلاً ایک جماعت ہے، کوئی اسلامی جماعت ہے، وہ جماعت کسی غیر معتبر آدمی کو اپنا ممبر نہیں بناتی۔ غیر معتبر کے معنی ہیں وہ شخص جو دین میں کمزور ہو، وہ اس کو ممبر نہیں بناتے۔ اور ووٹ کہاں سے لینا پڑ گیا؟ ان لوگوں سے جو دین سے بیزار ہیں۔ اگر آج آپ ملک میں ریفرینڈم کرواؤ کہ اسلام ہمارا دین ہونا چاہیے کہ نہیں، تو شاید جواب منفی نکلے۔ تو کیا اسلام صداقت سے محروم ہو گیا؟ آج دنیا کے اندر خدا کو ماننے والے اکثریت میں نہیں ہیں، تو کیا خدا کی بات خدا نخواستہ غلط ہو گئی؟ خدا کی بات اتنی ہی معتبر اور صادق ہے اور واقعہ اتنا ہی سچا ہے جتنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اگر ساری دنیا جو ہے وہ مسلمان نہیں تو آپ کی صداقت میں کوئی فرق تو نہیں آتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست اور صداقت میں بڑا فرق آ گیا ہے۔ سیاست جو ہے وہ غیر معتبر لوگوں اور ووٹروں کے پیچھے بھاگتی ہے، اور صداقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کو راستہ بتائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والوں سے ووٹ مانگنا جو ہے پھر تو اس کے لیے یہی ذریعہ ہوگا جو آج کل ہے، یعنی جو جمہوریت ہے۔ یہ اللہ کا مزاج نہیں ہے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگوں کے ووٹ سے اللہ نے اللہ نہیں ہونا۔ اگر آپ نے اللہ کے حق میں ووٹ لینا ہے تو لوگوں نے ووٹ نہیں دینا۔ کیا سارے لوگ اللہ پر راضی ہیں؟ کبھی نہیں رہیں گے۔ جو انسانوں سے بیزار ہوگا وہ اللہ سے شاکی ہوگا، اور جو باتیں معتبر ہیں وہ ووٹ میں آنی نہیں چاہیے۔ کہ اللہ کے بارے میں ووٹ دو اور اسلام کے بارے میں ووٹ دو، اس نیک بندے کو ووٹ دو، تو لوگ کہیں گے اس کو ووٹ نہ دینا کیونکہ اس نے کام ہی نہیں آنا، وہ تو نیک آدمی ہے اور اپنی عبادت میں لگا رہے گا۔ ادھر ہمارے حالات پریشان ہو جائیں گے۔ لوگوں کو تو وہ آدمی چاہیے اور سیدھی اور ڈائریکٹ بات کرے کہ یہ کام ہو جائے گا، اور وہ جھوٹا وعدہ کرے گا۔ نیک آدمی تو جھوٹا وعدہ نہیں کر سکتا۔ ووٹ کی بات ہے تو نیک آدمی کیسے سامنے آئے گا؟ ووٹ کے ذریعے تو امیر آدمی آئے گا یا پھر انقلابی آدمی آئے گا۔ انقلاب کیا ہوتا ہے؟ جو حاضر دور کے خلاف بولے اسے انقلاب کہتے ہیں۔ ابھی وہ وقت آیا نہیں ہے جب نیک آدمی لوگوں کو سپورٹ کا مستحق قرار دیا جائے۔ شکر کرو کہ آپ کے دور میں پیغمبر نہیں آئے، ورنہ آپ نے ان کی جانچ پڑتال کر لینی تھی کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کتنے سپورٹرز ان کے ساتھ ہیں۔ پورے کا پورا حساب کتاب بنا لینا تھا۔ ایک جھوٹا نبی ان کے مقابلے میں آ جاتا اور کہتا ہم سچے نبی ہیں، پھر کہتا کہ آپ اگر سچے ہیں تو الیکشن کروا لو، اور الیکشن میں جھوٹا نبی آ جاتا۔ اس سماج میں جو طاقتور اور پیسے والا ہوتا ہے وہ کہتا کہ سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، آپ کیسے پیغمبر بنتے چلے جا رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر کیسے بنا دیا؟ ہم میں سے کوئی پیغمبر ہوتا۔ اس لیے دین کا انداز جو ہے یہ جمہوری نہیں ہوتا۔ دین کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے احسان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنے دین پر چلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو آپ کو کوئی نہ کوئی صحیح موقع مل جائے گا، ورنہ یہ نظام عالم ہے، ایسے چلتا جائے گا۔ امریکہ مداخلت کرے گا، روس مداخلت کرے گا، جب تک آپ کا بھروسہ اسلحے پر ہے تب تک تو یہی کچھ چلے گا۔ اسلحے سے نجات کا کوئی زمانہ آ سکتا ہے؟ کیا کوئی طاقت یا تلوار ذوالفقار علی علیہ السلام کہلاتی تھی؟ اس نام کی کوئی چیز ضرور ہوتی ہے۔ کیا زور بازو نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا کوئی دل کی طاقت ہوتی ہے؟ کیا کوئی دعا کی تاثیر ہوتی ہے؟ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، یا صرف اسلحہ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے؟ جب تک اسلحہ اور پیسہ طاقتور ہوگا تب تک یہی کچھ ہوگا۔ اس لیے آپ سیاست کی بنیاد کے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ توفیق دے کہ آپ اللہ کے راستے پر سپورٹرز کے بغیر ہی چلتے جاؤ۔ راستہ اگر اللہ کا ہے تو سپورٹرز کی طرف نہ دیکھنا کہ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، ان سے بے نیاز ہو کے چلو۔ سپورٹرز کا راستہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ خدا کا راستہ ہو، جمہور کا راستہ ضروری نہیں کہ خدا کا ہو۔ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، کاخے امرا کے در و دیوار ہلا دو، اور جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کی ہر خوشہ گندم کو جلا دو، اور یہ کہ میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ تو اقبال نے کیا کہا، جب تک موجود تقدیس کے خلاف بات نہ کرو تو یہ انقلاب نہیں آتا۔ اس لیے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، ہمیں یہ حرم ہی نہیں چاہیے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے انقلاب کی تعریف۔ تو یہ جمہور کی مجبوری ہے کہ اس میں ایسی بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ آپ کی آبادی اگر 15 کروڑ ہے تو اس میں سے 9 کروڑ کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، بلکہ 9 کروڑ سے زیادہ ہی ہوں گے۔ کتنے ہی لوگوں کو پورے کلمے نہیں آتے، کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن پاک کی تفسیر کا پتہ ہی نہیں، پھر دین کے نام پر ووٹ کیسے ملے؟ آپ یہ دعا کرو کہ ایسا ہو جائے۔ دینی جماعتوں کی غلطی بھی سن لو۔ ان لوگوں نے جن لوگوں کو برا کہا اور گھٹیا کہا اور بد اخلاق کہا، یہ ان لوگوں سے ووٹ مانگنے جاتے ہیں۔ ووٹ کیسے ملے؟
حضور والا لوگ حزب اللہ اور شیطان کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں۔ حزب اللہ والے کس طرح دین کی طرف سے ووٹ مانگا کریں، اس کا علاج بتائیں اور اصلاح کا طریقہ بتائیں۔ حزب اللہ جو ہیں اللہ کے نام پر ووٹ مانگتے ہیں، لیکن حزب الشیطان سے مانگتے ہیں۔ ان کو ووٹ کون دے گا؟ ووٹ دین کی طرف سے مانگا ہے، اور جن سے مانگا ہے وہ لوگ گمراہ ہیں، اور گمراہ لوگ ووٹ نہیں دے رہے۔ گمراہوں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ووٹ نہ مانگو اور الیکشن نہ لڑو۔ اگر الیکشن لڑنا ہے تو ووٹر کے مزاج کے مطابق لڑو۔ اگر ڈاکٹر صاحب سارا سال تعلق کی بات کرتے جائیں اور غریب کی بیماری کا خیال نہ کریں، اور پھر غریب کے پاس چلے جائیں کہ ووٹ دو، تو ووٹ کیسے ملے گا؟ اتنا بھی تم خدا پرست نہ ہو جاؤ کہ غریب کو مات دے جاؤ۔ حزب اللہ اور حزب الشیطان کی بات نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک مزاج ہے کہ اپنے علاوہ دوسروں کو حزب الشیطان کہتا ہے۔ ہمارے ہاں اس طرح کا فتویٰ موجود ہے۔ علماء کے ایک گروپ نے دوسرے گروپ کو شیطان کہا اور کافر کہا، قائد اعظم کو کافر کہا، اور یہ کہا کہ اس کا نام قائد اعظم نہیں کافر اعظم ہے۔ اگر فرض کرو پاکستان میں آپ ہی حزب اللہ ہو تو آپ یہ تو مانو کہ آپ اکثریت میں نہیں ہو۔ وہ جو اللہ سے محبت میں گروہ بنے گا حزب اللہ ہی کہلائے گا۔ دوسرے گروپ کو کچھ اور کہہ لو، جب آپ حزب اللہ ہو تو آپ اپنے گروہ کا اقلیت میں پاتے ہوئے بھی حزب اللہ رہو گے، شکست سے گزرو گے تب بھی حزب اللہ رہو گے۔ حزب اللہ ہونے کا بذات خود بھی آپ کو لطف نہیں آ رہا، آپ اس کے بعد کوئی اور چیز چاہتے ہو اور کہتے ہیں حزب اللہ تو ہم ہیں، اب ہم حکومت بھی بنائیں گے، تو پھر حکومت تو نہیں بنے گی، حزب اللہ ہونا ہی کافی ہے۔ یہ تو آپ صحیح فرماتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ حزب اللہ کی مدد مانگو کہ یا رب العالمین ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا، اب جو کرنا چاہیے آپ خود کریں۔ انسانی بس میں جو بات تھی وہ ہو گئی، باقی جو اللہ کی مرضی میں ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اس لیے دعا کرو، جو اللہ کریم کی مرضی ہے وہ ہو جائے گی، اور پھر یہ کام ہو کے رہے گا، اور اللہ کا امر ہو کے رہتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پہ غالب ہے، اس کی مرضی ہو کے رہے گی۔ اگر اللہ نے یہ ملک بنایا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ کے ارادوں کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دو، آپ قبول کرنا شروع کر دو۔ انسانی کوشش آپ نے کر لی ہے، اب الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اعتماد اللہ پر ہو، انسانی کام ختم ہو، پاس اقتدار ہونا چاہیے۔ اقتدار لینے کا جو طریقہ ہے، اور جن لوگوں سے آپ کو اقتدار چاہیے ان کے قریب جا کر دیکھو کہ ان کے کیا حالات ہیں۔ آپ ان کے قریب بھی نہیں جاتے اور ظالم بادشاہ کے خلاف جہاد بھی نہیں کرتے، تو پھر حزب اللہ کی بات بننا تو مشکل ہے۔ آپ سارے کے سارے مجاہدین گئے اور جہاد کو بھی نہیں گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، لیکن مرے بغیر کیسے شہید ہو جاؤ گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مرے بغیر شہید کا درجہ مل جائے اور مرنا بھی نہ پڑے، مرے بغیر شہادت کا درجہ نہیں مل سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب آپ یہ کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے کہو، اب آگے اس کی مرضی ہے، اپنے آپ کو بالکل بے یقینی میں نہ ڈالنا۔ ہمارے ذمے یہ کام نہیں کہ ہم دریا کو روک لیں، ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم دریافت کریں کہ کیا ہمارا سفر صحیح ہے، کیا ہماری نیت اچھی ہے۔ سفر صحیح ہے تو دوسرے مسافروں کی بات نہ کرو، تم اپنا کام کرو۔ اللہ آپ کو آپ کے سفر میں کامیاب کرے۔ یہ سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتے جاؤ، اپنے کام اس کے حوالے کر دو، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر اللہ والے خیریت میں نہ ہوں تو پھر یہ صبر سے گزرتے ہیں۔ اگر آپ کی پسند کا دور نہ آئے تو آپ صبر سے گزرو، اور اللہ تعالیٰ مہربانیاں فرمائے گا تو اچھا دور آ جائے گا، اچھے لوگ آ جائیں گے، اچھا کام ہو جائے گا۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ملک کو سلامت رکھے، نیک لوگوں کو بھی سلامت رکھے، عافیت میں رکھے، تاکہ آپ کی عاقبت بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا انقلاب آ جائے گا، تو بدلنے کی بھی کوئی دیر نہیں لگتی، جس کو چاہے بدل دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بہتر ہی ہوں گے، کنٹری کے حالات بہتر ہوں گے۔ گھبرانا نہیں اور مایوس نہ ہونا، اللہ اپنا فضل کرے گا اور سب پر فضل کرے گا۔ سب کی خیر مانگو، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی خیریت رکھے، اس ملک میں ہر آدمی سلامت رہے، اللہ سب لوگوں کو کامیاب کرے، اللہ اپنا فضل رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔